بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسی پرفیکٹ مشینری کی طرح بنایا ہے کہ ہر عضو پورے جسم کی وکالت بھی کر رہا ہوتا ہے اور کفالت بھی۔ ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے۔ دل، دماغ، گردے، جگر، آنکھ اور دیگر اعضاء۔ ان میں سے گردے ہمارے جسم میں گمنام ہیرو کی طرح ہوتے ہیں جو کچرے اور اضافی مواد کو خارج کرتے ہیں، جبکہ یہ نمک، پوٹاشیم اور ایسڈ لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر معمول پر رہتا ہے۔ جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار بڑھتی ہے اور خون کے سرخ خلیات بھی متوازن سطح پر رہتے ہیں، مگر گردوں کے امراض کافی تکلیف دہ اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ گردوں کو ہونے والے نقصان کی علامات کافی واضح ہوتی ہیں، تاہم لوگ جب تک ان پر توجہ دیتے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اور افسوسناک امر یہ ہے کہ اکثر لوگ گردوں کے امراض کو دعوت اپنی چند عادات یا سستی کے باعث دیتے ہیں، جو عادات بظاہر بے ضرر ہوتی ہیں لیکن اس عضو کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہیں، اور ان پر قابو نہ پانا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان عادات اور غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو گردوں کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، نمک۔ جسم کو نمک کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسمانی سیال کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے، مگر جب آپ جنک یا فاسٹ فوڈ کھانا عادت بنا لیں جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو گردے جسموں میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں گردوں پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق طویل المیعاد بنیادوں پر نمک کا بہت زیادہ استعمال دل کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نمک کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے جو کہ گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں گردوں میں پتھری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جو شدید درد، پیشاب میں مشکل اور کیو متلی جیسی شکایات کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، ناقص غذائیں۔ ایسی سبزیاں یا پھل جن پر کیڑے مار دواؤں کا سپرے کیا گیا ہو وہ مضر صحت ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں زہریلے کیمیکل سرایت کر جاتے ہیں، اور جب ہم یہ پھل یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارا جسم ان کیمیکلز کو باہر نہیں نکال پاتا اور ہمارے جسم میں ان مادوں کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ گردے کے شدید مرض میں مبتلا لوگوں میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، گوشت۔ گوشت جس میں پروٹین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا بہت زیادہ استعمال خصوصاً سرخ گوشت گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بہت زیادہ حیوانی پروٹین پر مشتمل غذا گردوں کے افعال کو متاثر کر سکتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پروٹین کا اخراج گردوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 4، ڈیری پروڈکٹس۔ دودھ سے بنی اشیاء غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ ہماری غذا کا صحت بخش حصہ تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا حد سے زیادہ استعمال گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دودھ میں موجود کیلشیم گردوں میں پتھری پیدا کر سکتا ہے، اور کیلشیم کی صفائی کے لیے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان مصنوعات کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بھی حیوانی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کا معتدل استعمال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بے اعتدالی کی صورت میں گردے پروٹین کی صفائی نہیں کر پاتے اور جسم میں اس کا لیول خطرناک حد تک بڑھتا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ڈیری مصنوعات میں فاسفورس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو گردوں پر دباؤ بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے۔ جب گردے مکمل طور پر کام نہیں کر پاتے تو ان کے لیے اضافی فاسفورس کو خارج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس سے ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو سکتی ہیں۔ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ گردے کے مریضوں میں دودھ سے بنی اشیاء کے استعمال کم کرنے سے ڈائلائسس کی ضرورت بہت بعد میں پڑتی ہے۔ نمبر 5، کیلے۔ اگر آپ کو گردوں کے امراض کا شبہ ہے تو صحت مند رہنے کے لیے اچھی اور مناسب غذا ضروری ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ غذائیں جیسے کیلوں کا استعمال محدود کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو گردوں کے افعال کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ صحت مند افراد کے لیے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن گردوں کے مریضوں کو پوٹاشیم کی کم مقدار جسم کا حصہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، کیفین۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کی صبح کا آغاز چائے سے ہوتا ہے، پھر شام کے وقت اور دن میں بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے 1-2 کپ پینے پڑ جاتے ہیں، لیکن کیفین دوران خون کو تیز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کیفین پیشاب آور بھی ہوتی ہے، اس لیے گردوں میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے اور پانی کی کمی کا باعث بھی بنتی ہے۔ کم مقدار میں تو کیفین نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں میں پتھری کا باعث بنتا ہے۔
اگر دن میں 2 کپ سے زیادہ کیفین والے مشروب کا استعمال نہ کیا جائے اور زیادہ پانی پیا جائے تو پھر فکر کی بات نہیں۔ اگر پینا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ انرجی یا سوڈا ڈرنکس کی بجائے صرف کافی یا چائے کا استعمال کریں، وہ بھی محدود مقدار میں۔ نمبر 7، سوڈا اور انرجی ڈرنکس۔ یہ ڈرنکس خوش ذائقہ اور توانائی سے بھرپور تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔ سوڈا اور انرجی ڈرنکس صحت کے لیے کسی طرح بھی مفید نہیں، اس لیے انہیں غذا سے ختم کر دینے سے گردوں پر دباؤ کم ہوگا اور صحت بھی اچھی ہوگی۔ ان مشروبات میں کیفین اور شکر کے علاوہ مضر صحت رنگ اور کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیفین نہ صرف پیشاب آور ہوتی ہے بلکہ انرجی یا سوڈا ڈرنک سے حاصل ہونے والے شکر کی مقدار ہمارے جسم کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جسے باہر نکالنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ پیشاب خارج کرنا پڑتا ہے۔ ان ڈرنکس کا زیادہ استعمال ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، جس سے گردوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس گردوں کی پتھری کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 8، مالٹے اور اس کا جوس۔ اس پھل اور اس کا جوس کیلوریز میں کم جبکہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، مگر ان میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زیادہ پوٹاشیم گردوں کے مسائل میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، تو ان کا استعمال ضرور کریں لیکن ایک حد میں رہ کر، خاص طور پر اگر آپ پہلے ہی گردوں کے امراض کا شکار ہوں۔ نمبر 9، درد کش ادویات۔ بڑی مقدار میں درد کش ادویات جیسے ڈسپرین یا بروفن وغیرہ کا استعمال بھی گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ درد کش ادویات یا ورم کش ادویات سے گردوں کی جانب دوران خون کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس عضو کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ درد ہونے پر دوا نہ کھائیں، مگر ان کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں اور ان ادویات کے استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں۔ نمبر 10، سینے میں جلن کی ادویات۔ سینے میں جلن پر قابو پانے کے لیے استعمال ہونے والی ادویات معدے میں موجود تیزابیت کو کم کرتی ہیں، اور اگر ان کا طویل عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس سے گردوں میں سوجن پیدا ہونے لگتی ہے۔ نمبر 11، پانی کی کمی۔ گردوں کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسموں میں پانی کی کمی ہو جائے اور خصوصاً ایسا اکثر ہونے لگے تو اس سے گردوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے پیشاب کی رنگت زرد ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جسموں میں پانی کی کمی ہونے لگی ہے۔ اب کچھ ایسی عادات جان لیں جو گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ ورزش۔ بہت سخت اور زیادہ دیر تک ورزش کرنا بھی مسلز کو نقصان پہنچاتا ہے اور ٹیشوز کو توڑتا ہے، جو کہ خون کے راستے گردوں میں پہنچ کر انہیں نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، پیشاب کو روکنا۔ بر وقت اپنے مثانے کو خالی نہ کرنا گردوں کے امراض کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اکثر پیشاب کو روک کر بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مثانے میں بیکٹیریا کی مقدار میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ بتدریج یہ عادت سنگین نتائج جیسے گردوں کے انفیکشن اور پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہونے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، بہت زیادہ بیٹھنا۔ جسمانی طور پر سرگرم رہنا بلڈ پریشر اور گلوکوز لیول کو معمول کی سطح پر رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دونوں عناصر گردوں کی صحت مستحکم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اپنا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا گردوں کے امراض کا خطرہ 30% تک بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دن بھر میں 8 گھنٹے سے زائد وقت کرسی پر بیٹھ کر گزارتے ہیں تو یہ خطرہ بہت جلد حقیقی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہفتہ بھر میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ ورزش کو عادت بنائیں اور چہل قدمی سے بھی لطف اندوز ہوں۔ نمبر 4، نیند کی کمی۔ رات کی اچھی نیند صرف ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ یہ گردوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ سونے اور جاگنے کا چکر گردوں کے افعال کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس عضو کے ٹیشوز اسی وقت رینیو ہوتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو اگر نیند کی کمی کا سامنا ہوگا تو گردوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بڑھتا ہے۔